الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسانی زندگی کے مختلف دور ہوتے ہیں، فیز ہوتے ہیں۔ ابتدا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس عمر کو، اس زندگی کو بچپن کہتے ہیں۔ اس بچپن کی عمر میں بچہ کھاتا پیتا ہے، تھوڑا بڑا ہو جائے تو سارا دن کھیلتا ہے، یہی اس کی زندگی کا وظیفہ ہے۔ ماں باپ بھی اس کو خوش رکھنے کے لیے اور کھیلنے کے لیے کھلونے لے کے دیتے ہیں، اور وہ خود بھی گھر میں ایک کھلونے کی مانند ہوتا ہے۔ گھر کا ہر مرد اور ہر عورت اس بچے سے بات کر کے، اس کو گود میں لے کے، اس کو پیار کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اس بچے کے اوپر گھر کے لوگ اس کی خوشی پر خوش ہوتے ہیں، اور بچے کے رونے پر گھر کے لوگ روتے ہیں۔ وہ ہوتا تو چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن پورے گھر کے لوگوں کے دلوں کی جان ہوتا ہے۔ ذرا اس کے رونے کی آواز آئے تو سارے گھر والے فوراً متوجہ ہوتے ہیں کہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ جب اس سے کچھ بڑی عمر کا ہوتا ہے تو اس کو لڑکپن کہتے ہیں۔ اس لڑکپن کی عمر میں اب اس بچے کی تعلیم کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ دینی تعلیم بھی دلوائی جاتی ہے، قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، اور پھر اسکول بھی بھیجا جاتا ہے دنیا کی تعلیم کے لیے۔ ماں باپ اس کے ذمے پڑھائی لگاتے ہیں تاکہ یہ بچہ اچھے انداز سے پڑھے۔ تو اس عمر میں بچہ مدرسے میں، اسکول، کالج میں پڑھتا ہے، اور ماں باپ کی امنگوں کو پورا کرتا ہے۔ جو فارغ وقت ہوتا ہے وہ اس کا پھر اسی طرح کھیل کود میں گزرتا ہے، حتیٰ کہ ایک ایسی عمر آتی ہے کہ جس میں آ کر لڑکا یا لڑکی دونوں بالغ ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، اور ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ تو جب لڑکے کی تعلیم کا سلسلہ مکمل ہو تو اب ماں باپ اس کو کسی بزنس میں لگاتے ہیں یا کسی نوکری پہ لگاتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی کمائی کا ذریعہ اس بچے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ جب اس بچے کو
حلال روزی بھی ملنی شروع ہو جائے اور جوانی کی عمر بھی ہو. اسی طرح لڑکی بھی گھر میں رہ کر بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو اب ان کی زندگی کا ایک اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس کو ازدواجی زندگی یا شادی شدہ زندگی کہتے ہیں. اس کے لیے لڑکے کے ماں باپ بھی رشتہ ڈھونڈتے ہیں، لڑکی کے والدین بھی رشتے دیکھتے ہیں. پھر جہاں دونوں طرف کو مناسب معلوم ہوتا ہے تو لڑکے اور لڑکی کا نکاح کر دیا جاتا ہے اور یہ دونوں پھر ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی بن کر زندگی گزارتے ہیں. دین اسلام نے نکاح کو عبادت کہا. چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا النکاح نصف الایمان، کہ نکاح تو آدھا ایمان ہے. اور احادیث میں آتا ہے کہ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک نماز پڑھنے پر 21 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ اس لیے کہ اب اس نوجوان پر حقوق العباد بھی ہیں اور حقوق اللہ بھی ہیں. جب حقوق العباد کو پورا کرنے کے بعد پھر اس نے حقوق اللہ کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا. دنیا میں دین اسلام ہی نے ازدواجی زندگی کو عبادت کہا، ورنہ تو پہلے مذاہب ایسے تھے کہ جو ساری زندگی کنوارا رہنے کو نیکی سمجھتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ مرد عیسیٰ صفت بن کر رہے، عورت مریم صفت بن کر رہے، اور دونوں کنوارے پن کی زندگی گزاریں تب جا کر اپنے رب کو راضی کر سکیں گے. اس کو رہبانیت کہتے ہیں. دین اسلام نے کہا کہ یہ بدعت ہے، اللہ رب العزت نے کبھی بھی اس کا حکم نہیں دیا. اس لیے کہا گیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. چنانچہ دین اسلام نے عورت کا وقار بڑھایا اور بتایا کہ جب انسان شادی شدہ زندگی گزارتا ہے تو بیوی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل ہونے میں معاون بنتی ہے. چنانچہ کہا گیا ہے کہ عورت انسانی زندگی کا نصف ہے اور بقیہ نصف زندگی کے بننے اور بگڑنے پر اثر انداز ہوتی ہے. جن معاشروں میں نکاح نہیں وہاں مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ زندگی گزارتے ہیں، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بن کر زندگی گزارتے ہیں. دین اسلام میں یہ چیز حرام اور گناہ ہے. مرد اور عورت ایک دوسرے کے قریب تب آ سکتے ہیں جب نکاح کے ذریعے سے دونوں میاں بیوی بن جائیں. اب دیکھا بھی یہی گیا کہ جن ملکوں میں دوستانہ زندگی کی رسم و رواج عام ہے وہاں پر عورت بہت زیادہ پریشان ہے، چونکہ وقتی ساتھی تو اس کو روز مل جاتے ہیں مگر زندگی کا ساتھی اس کو کوئی نہیں ملتا. چنانچہ ابتدائے جوانی میں تو وہ عورت مختلف لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتی ہے
لیکن جب تھوڑی سی عمر زیادہ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ 30 سال سے اوپر، تو اب اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ تنہائیوں کی ماری اپنے گھر کے اندر نفسیاتی مریضہ بن کے زندگی گزارتی ہے۔ اسی لیے جب ایسی عورتوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا کیا حال ہے، تو کہتی ہیں کہ لائف از ویری ڈیفیکلٹ۔ جن لوگوں نے تھوڑا تھوڑا وقت اس کے ساتھ گزارا، ان کی اولاد بھی ہو گئی، مگر ذمہ دار وہ اس کے نہ بنے، بوجھ عورت ہی کے سر پر پڑ گیا۔ اب یہ بیچاری دفتروں میں جا کے روزی بھی کمائے، اپنی اولاد کی پرورش بھی کرے، گھر کی صفائیاں بھی کرے اور کھانا پکانا بھی کرے۔ تو اس طرح عورت پر بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا۔ یہ عورت کے ساتھ سری ناانصافی ہے کہ مرد اس سے اپنا مطلب تو نکالے اور اس کی ذمہ داری کوئی نہ لے، نہ اس کو وراثت میں حصہ، نہ اس کے بچوں کا کوئی نگران۔ تو آزادی کے عنوان پر عورت کو ایسا خوبصورت دھوکہ دیا گیا کہ اسے گھر سے باہر نکال کر مردوں کے لیے کھلونا بنا دیا گیا۔ چنانچہ نام تو آزادی کا ہے جی، ہم نے عورت کو آزاد کر دیا، اس کو آزادی دے رکھی ہے، مگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو حقیقت میں اس کے پیچھے مرد کی مکاری شامل ہے۔ چونکہ مردوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نکاح کے ذریعے سے میاں بیوی بن کے زندگی گزاریں گے تو ہمیں اس عورت کو نان نفقہ یعنی خرچہ بھی دینا پڑے گا، اس کے بچوں کے بھی ہم ذمہ دار بن جائیں گے، اور ہماری وراثت میں بھی اس عورت کو حصہ مل جائے گا۔ اور مرد کوئی ذمہ داری لینا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ اگر بغیر ذمہ داری کے ہی میرا کام چلتا رہے تو یہ سب سے اچھا۔ چنانچہ مکار مردوں نے بھولی عورتوں کو دھوکہ دیا اور ان کو کہا کہ تم اگر گھر سے باہر آؤ تو یہ تمہارے لیے آزادی ہے۔ حقیقت میں آزادی کے نام پر اس کو بربادی کی دعوت دی گئی، اور وہی ہوا کہ ان ملکوں میں آج عورت اتنی پریشان ہے کہ اس کے دکھ درد کا ساتھی کوئی ہے ہی نہیں۔ جتنا بڑھاپا ان عورتوں کا برا گزرتا ہے وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ ایسی عورت کی زندگی میں کیا خوشیاں ہوں گی کہ جس کی عمر ابھی 35 سال ہی ہے اور وہ اپنے گھر میں سارا دن اور رات اکیلے گزارتی ہے، نہ خوشی کا ساتھی نہ غم کا ساتھی۔ دین اسلام نے اس کا توڑ کیا اور عورت کو اس کے حقوق دیتے ہوئے کہا کہ جو مرد عورت کو قریب کرنا چاہتا ہے وہ اس کی پوری ذمہ داری کو قبول کرے۔ اس پوری ذمہ داری کو قبول کرنے کا نام نکاح ہے۔ چنانچہ یہ یاد رکھیں کہ جہاں نکاح نہیں ہوگا وہاں زنا ہوگا۔ شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ نکاح نہ ہونے پائے۔ چنانچہ ہمارے ماحول میں بھی کتنی مرتبہ بچیاں جوان ہو جاتی ہیں اور ماں باپ کے معیار ہی پورے نہیں ہوتے۔ یہ ہمیں تو اتنا لکھا پڑھا لڑکا چاہیے،
ایسا کاروبار ہو، ایسا گھر ہو، آئیڈیل کی تلاش میں ابھی بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی اور اس کے نیچے کی 3 بیٹیاں بھی جوان ہو چکی ہوتی ہیں. یہ سراسر بے وقوفی ہے. بھلا ایسی بچیاں جو 8-8 10-10 سال سے گھروں میں جوان زندگی گزار رہی ہیں، وہ اپنی سوچ کو کیسے پاک رکھ سکیں گی؟ چنانچہ شیطان کو موقع مل جاتا ہے، وہ پھر انٹرنیٹ کے ذریعے ان کو دوستیاں سکھاتا ہے، سکول کالج کی دوستیاں سکھاتا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ کا راستہ ان کے سامنے کھول دیتا ہے. اور اس کا گناہ جیسے اس لڑکی یا لڑکے کو ہوتا ہے، اسی طرح اس کے ماں باپ کو بھی ہوتا ہے. چنانچہ شریعت میں کہا گیا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کی شادی کرنے میں دیر کرتے ہیں، وہ بچے جو گناہ کریں گے اس کا وبال بچوں پر بھی ہوگا اور ماں باپ پر بھی ہوگا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی بیٹی کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو تم اس کا جلدی سے جلدی نکاح کر دیا کرو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند چیزوں میں جلدی کرو، جیسے نماز کا وقت ہو جائے تو پڑھنے میں جلدی کرو، کوئی آدمی فوت ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو، اور جب بیٹی جوان ہو جائے اور اس کے لیے رشتہ میسر ہو تو شادی کرنے میں جلدی کرو. اتنا جہیز ہو، ایسا مکان ہو، یہ وہ خواہشات ہیں کہ جن کی کوئی حد نہیں. دین اسلام نے کہا کہ ضروریات کی حد ہوتی ہیں، لہذا تم ضرورتوں کو پورا کرو. خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی، لہذا خواہشات کے پیچھے مت پڑو. جتنا اللہ تعالی نے دیا بس اس کے اوپر صبر شکر کی زندگی گزارو. آگے بچے اور بچی میں اگر نیکی ہوگی، دینداری ہوگی، تو ان کا رزق اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے. چنانچہ دین اسلام میں یہ تصور ہے کہ بیوی جب آتی ہے تو اپنے ساتھ رزق لے کر آتی ہے. مرد اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جب کمارے تھے تو جتنا کماتے تھے، شادی کے بعد ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں، اضافہ دے دیتے ہیں. بلکہ اگر ان کا بچہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اور اضافہ کر دیتے ہیں، دوسرا بچہ ہو جائے تو اور اضافہ کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. رب کریم نے ارشاد فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کے درمیان رزق کو تقسیم کیا، یہ ہم کرتے ہیں. لہذا کتنے نوجوان تھے جو شروع میں غریب تھے، شادی کے بعد ان کو ایسے بخت لگے کہ وہ وقت کے سیٹھ بن گئے. تو عورت اپنا نصیب اپنے ساتھ لے کر آتی ہے. چنانچہ دین اسلام نے عورتوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ احسان کیا کہ ان کو حقوق دلوائے اور مردوں کو باندھ دیا کہ تم نکاح کے بغیر عورت کے قریب نہیں ہو سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر اس بات کو اچھی طرح واضح کیا. لہذا عورتوں کو چاہیے کہ یہ روزانہ درود شریف پڑھ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کریں اور دعا مانگا کریں کہ اے اللہ رب العزت کے محبوب، آپ کو ہماری طرف سے درود و سلام ہو اس طبقے کی طرف سے جن کو زمانہ جاہلیت میں زندہ قبروں میں دفن کر دیا جاتا تھا. آپ نے ہم کمزوروں کو وراثت میں حصہ دلایا.
آپ نے ماں کے قدموں میں جنت بتائی. آپ نے اپنے آخری حج کے خطبے میں بھی ہمیں یاد رکھا. عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی. لہذا اللہ تعالی ہماری طرف سے آپ کو بہترین اجر اور بدلہ عطا کرے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا متاع ہے، پونجی ہے، اور اس کی بہترین پونجی وہ نیک عورت ہے. تو پوری دنیا سرمایہ ہے اور بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. مردوں کو یہ بتایا گیا کہ عورتیں زندگی کا سب سے حسین سرمایہ ہوتی ہیں. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا حبب الی النساء، میری فطرت میں بیوی کی محبت رکھ دی گئی. چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، آپ نے وصیت فرمائی کہ تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو. ایک حدیث پاک نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اپنے آپ کی مثال پیش فرمائی. آپ اللہ کے محبوب تھے، انبیاء کے سردار، ساری رات عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ آخرت کے لیے تیاری کرنے والے، مگر آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. تو کسی مرد کی اچھائی کا اندازہ اس کے دفتر کی زندگی سے نہیں لگائیں گے، اس کے دوستوں کی زندگی سے نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کے گھر کے اندر کی زندگی سے لگائیں گے. اگر وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ محبت پیار کی زندگی گزارتا ہے تو وہ ایک اچھا انسان ہے، اور اگر اپنے گھر میں اس نے مصیبت کا ماحول بنا رکھا ہے تو وہ ایک برا انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا دائرہ عمل الگ الگ کر دیا. ماں کو ممتا دی اور والد کو مشقت. الحمدللہ.